جی بھائی جان، کیسے ہیں؟ ماشاءاللہ الحمدللہ. میں سمجھتا ہوں آج ہم دونوں اکٹھے ہیں تو ہمیں ایک ایسا اپنے جو اقبال ہائٹس کے ناظرین ہیں ان کو ایک ایسا میسج دینا چاہیے، بیکاز وہ سب بڑے بےتابی سے انتظار کر رہے ہیں کہ اب اقبال ہائٹس بن رہا ہے، کب ہم وہاں پہ جا کے شفٹ ہو سکتے ہیں، بالکل کب ہم موو ان ہو سکتے ہیں. تو آئی تھنک ان کو کچھ بتایا جائے. جیسے کہ فہیم آپ نے ٹھیک کہا ہے، کیونکہ اپارٹمنٹس اقبال ہائٹس بلڈنگ ہماری ریڈی ٹو موو ہے، تیار ہو چکی ہوئی ہے. تو اس کے بارے میں ہم ناظرین کو بتاتے ہیں کہ اس میں کیا کیا ایڈوانٹیجز اور کیا کیا فیچرز اس کے ہیں. یہاں السلام علیکم. آج ہم آپ کو اقبال ہائٹس جو کہ پیور ریزیڈینشیل اپارٹمنٹس بلڈنگ ہے، جو کہ پاکستان کے کیپٹل اسلام آباد اور اسلام آباد کے بھی سبربز میں جو کنٹری سائڈ اس کی خوبصورتی ہے وہاں پہ بنی گالہ میں واقع ہے. اقبال ہائٹس ایک پیورلی ریزیڈینشیل اپارٹمنٹس ہیں جس میں ملٹیپل ورائٹی یعنی کہ اسٹوڈیو اپارٹمنٹس، 1 بیڈ روم، 2 بیڈ روم، 3 بیڈ روم اپارٹمنٹس اویلیبل ہیں. اقبال ہائٹس بڑی یونیک سی لوکیشن ہے بنی گالہ کی، کہ بنی گالہ کا سٹارٹ بنتا ہے، بالکل اچھی ایکسیس مل جاتی ہے. یعنی کہ اگر آپ تھرو مری روڈ سے آ رہے ہوں تو مری روڈ سے آپ کو 2 سے 2.5 کلومیٹر کے اوپر 3 سے 4 منٹ کی ڈرائیو پہ آپ کو اپارٹمنٹس کی بلڈنگ مل جاتی ہے، جو کہ بڑی کلیئر اور ایزی ایکسیس ہے. اس کے علاوہ بنی گالہ جو ہے وہ بڑا آئیڈیلی سچویٹڈ ہے اسلام آباد سے. اگر آپ یہاں سے سرینا ہوٹل جانا چاہیں تو 10 منٹ کی ڈرائیو ہے میکسیمم. اگر آپ بلیو ایریا جانا چاہیں تو 15 منٹس میں آپ ایزیلی بلیو ایریا پہنچ جاتے ہیں. فیض آباد جانا چاہتے ہیں تو وہ ہارڈلی میکسیمم 15 سے 16 منٹس کی ڈرائیو ہے. پلس جو سب سے اچھی مزے کی چیز یہ ہے کہ یہاں سے ہر سائڈ پہ ایکسیس سگنل فری ہے. کہیں پہ بھی آپ کو کوئی سگنلز نہیں آتے، کوئی ہیسل ٹریفک نہیں دیکھنی پڑتی. تو یہ ایک بنی گالہ کی ایک خوبصورتی ہے. سیکنڈلی بنی گالہ کا اٹ سیلف جو یہاں پہ نیشنل فارسٹ ہے اور راول لیک کی وجہ سے یہاں پہ ٹیمپریچر اسلام آباد اٹ سیلف ڈاؤن ٹاؤن سے 3 ڈگریز بہتر رہتا ہے. یعنی کہ آپ کو ہمیشہ یہاں پہ اچھی فیل اور ٹھنڈ کی فیل ملتی ہے. کیوں فہم، کیا خیال ہے آپ کے؟ بالکل ایبسلیوٹلی رائٹ. اور ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں، جس طرح لوکیشن کا آپ کو بتایا، تو ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ اب اس بلڈنگ کو جب ہم نے ڈیزائن کیا تو اس ٹائم پہ ہم نے پاکستان میں بڑے آرکیٹیکٹس کو ڈھونڈا، اور الحمدللہ ایٹ دیٹ ٹائم وی فاؤنڈ این آرکیٹیکٹ ود دی نیم آف دی ایڈیفس. انہوں نے بہت ہی اچھا اور بہت ہی زبردست طریقے سے اس پوری بلڈنگ کو ڈیزائن کیا. اس کو جب ڈیزائن کرتے ہوئے دا بیسٹ پارٹ جو ہم نے اس چیز کو ذہن میں رکھا کہ دس جو بلڈنگ ہم نے بنانی ہے، اس کو بنانے کا مقصد قطعاً یہ نہیں ہے کہ ہم نے اس کو جو بھی ہے اس کو بیچنا ہے اور بیچ کے ہم نے اس کے اوپر ریٹرنز لینے ہیں. نیچرلی وہ ہر بزنس مین کا ایک کام ہوتا ہے، مگر جو پریمیم آبجیکٹیو تھا وہ یہ نہیں تھا کہ انویسٹمنٹ اکٹھے کرتے کرتے بلڈنگ کی جو افادیت ہے ہم اس کو کھو بیٹھیں. تو الحمدللہ اس کے اندر جس چیز کا ہم نے خیال رکھا اور ہمارے گروپ کے جو ڈائریکٹرز کا ویژن تھا وہ یہ تھا کہ ہم نے بلڈنگ کو لیویبل بنانا ہے، اور پاکستان میں ایسی ایک بلڈنگز ہوں، اپارٹمنٹ بلڈنگز ہوں اور اپارٹمنٹ لیونگ ہو، اس کو انٹروڈیوس کرانا ہے. بیکاز آج بھی ہمارے پاکستان میں اس طرح ہم اپنی جو اپارٹمنٹ لیونگ ہے اس کو نہیں اس طرح اون کرتے لائک ان دا ڈیولپڈ ورلڈ. تو جیسے کہ اب بلڈنگ کو تو ہم نے اتنا اچھا بنایا، ڈیزائن کیا، کانسیپٹ اچھا تھا الحمدللہ، مگر اگر اس ساری بلڈنگ میں امینٹیز اچھی نہ ہوتی تو وہ اگین بلڈنگ ووڈنٹ بی دیٹ مچ، اس کا یوزج نہ ہو پاتا. تو ہم نے جس طرح روف ٹاپ ڈیزائن کیا اور اس روف ٹاپ کے اندر ہم نے 360 ڈگری ویو دیا جم کا، اور دا ویری ون آف دی فیمس برانڈ از کمنگ دیئر ان شاء اللہ تعالیٰ. اور ساتھ ہی ساتھ پھر وہاں پہ انفینٹی پول لے کے آ رہے ہیں ہم لوگ، اور بہت ہی ایک زبردست قسم کا ریسٹورنٹ ایریا ہے جو کہ پورا سراؤنڈڈ بائی ماگلا ہلز اور راول ڈیم ویو کے ساتھ، اور اس کے بالکل ایک دامن میں بڑی ایک زبردست قسم کی سینک ویلیو ہے. اور جم کے ساتھ نیچرلی پھر اس کے اپنے سوانا، اسٹیم اور یہ باقی ساری چیزیں ہیں. اسی طرح بلڈنگ کے اندر بھی ہم لوگ اپنے ڈیڈیکیٹڈ بزنس سینٹرز دے رہے ہیں. پھر جو اپارٹمنٹس کی جو لیونگ ہوتی ہے اس کے پاس اتنی کمفرٹیبل اسپیس نہیں ہوتی کہ وہ اپنے مہمانوں کو ٹھہرا سکیں، تو ان کے لیے ہم علیحدہ اپارٹمنٹس کچھ ڈیڈیکیٹ کر رہے ہیں جو کہ ایز اے گیسٹ ہاؤسز کے طور پہ ان کو سپورٹ کریں گے. تو دس از ہاؤ ہم نے اس بلڈنگ کو بناتے ہوئے صرف یہ نہیں سوچا کہ ہم نے اس کو بیچنا ہے، انویسٹمنٹ اکٹھی کرنی ہے، بلڈنگ کو مکمل کرنا ہے، بٹ صرف یہ سوچا کہ بلڈنگ مکمل ہونے کے بعد جب یہاں پہ یوزر رہے گا تو وہ یوزر کیسا ایکسپیرینس ہوگا. تو اسی حوالے سے ہم نے پھر گراؤنڈ فلور پہ بھی کیا. تو اس پہ میں چاہوں گا جی بالکل فہم، جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ ہم نے
بلڈنگ کو آباد کرنے کے لیے اور اس کو بڑی اسپیشیس لک دینے کے لیے بڑی ڈفرینٹ چیزیں کی ہیں. یوزلی کسی بھی اپارٹمنٹ بلڈنگ میں ان کا گراؤنڈ فلور سب سے پریمیم جگہ ہوتی ہے, اس کی سب سے پریمیم جگہ ہوتی ہے. وہاں پہ ہم نے جس طرح عام اپارٹمنٹس بلڈنگز میں ہوتا ہے کہ بیسمنٹس میں پارکنگ بنائی ہوتی ہیں, بالکل اندھیرا سا ہوتا ہے, وہاں پہ وہ آپ کو اوپننیس نہیں مل رہی ہوتی. ہم نے اپنے گراؤنڈ فلور کو سیکریفائز کر کے اس پہ کمپلیٹ ہر اپارٹمنٹ کے لیے ڈیزگنیٹڈ پارکنگ دی گئی ہے تاکہ آپ کو ایک اوپن فیل آئے. ہمارے ریزیڈینشیل اپارٹمنٹس جو ہیں فرسٹ فلور سے اوپر شروع ہوتے ہیں. گراؤنڈ فلور پورے کا پورا ہم نے وہاں پہ سرونٹ کوارٹرز کی پروویژنس دی گئی ہیں, ڈیزگنیٹڈ پارکنگز دی گئی ہیں, پلس لانڈری شاپ ہے, ایک ٹک شاپ دی گئی ہے جو کہ ود ان دی بلڈنگ اپارٹمنٹ کے رہنے والوں کی نیڈس کو فلفل کریں گی. تو بالکل ہاں وسیم صاحب, بالکل آپ جو کہہ رہے تھے بھیا کہ ہم نے جو گراؤنڈ فلور کو کیا, تو یہ ساری چیزیں جو ہیں الٹیمیٹلی میں دوبارہ ریکال کراؤں گا کہ ہمارے جو اپارٹمنٹس ہیں پروڈکٹس, وہ اسٹوڈیو اپارٹمنٹ ہے, 1 بیڈروم 2 بیڈروم اور 3 بیڈروم اپارٹمنٹس موجود ہیں, مختلف فلورز کے اوپر, مختلف کارنرز کے اوپر, مختلف ویوز کے اوپر. وہ جو 3 بیڈروم اپارٹمنٹ ہمارے ہیں وہ سارے جو اپارٹمنٹس ہیں ناؤ دے آر ریڈی ٹو موو. ہمیں اندازہ ہے کہ آپ لوگ بےتابی سے اس بلڈنگ کو بڑے عرصے سے فالو کر رہے ہیں اور اس میں یقیناً اب آپ لوگ آ کے رہنا چاہتے ہوں گے. تو کم اینڈ جوائن اس اینڈ لیو یور ڈریم لیونگ. آپ کو ساری ڈیٹیلز پروجیکٹ کے حوالے سے, پروڈکٹس کے حوالے سے ہمارے یوٹیوب چینل پہ, ہمارے سوشل میڈیا پہ یو ول فائنڈ ایوری تھنگ جی. سو وی ویلکم دی کمیونٹی who's gonna live here in Iqbal Heights, inshallah ta'ala. Thank you very much. Thank you, please.